جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سائفر کیس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب پہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے کچھ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خان صاحب نے آج جج صاحب کو ایک بڑی مزیدار بات کہی عدالت کے اندر، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے میں ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج ان کی پہلی برسی ہے۔ یہ مقدمہ اس میں کتنی پیش رفت ہوئی وہ ہمارے سامنے ہے۔ آخری ہیئرنگ جو ہے اس کی سپریم کورٹ میں غالباً جون کے مہینے میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد کہا گیا تھا کہ ایک مہینے کے بعد دوبارہ ہیئرنگ ہوگی، لیکن پھر آپ کو پتا ہے کہ عطا بندیال صاحب چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد سے ابھی تک جو ہے کوئی اس کی ہیئرنگ نہیں ہوئی۔ آخری ہیئرنگ انہی کے دور میں ہوئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کب اس کی سماعت ہوتی ہے، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ جون کے مہینے کے بعد سے ملک کی سب سے بڑی جو عدالت ہے، جس کے اوپر سب کی نظریں ہیں، صحافتی کمیونٹی کی نظریں ہیں کہ وہاں سے انصاف ملے گا، ارشد شریف صاحب کے یتیم بچوں کی نظریں ہیں، ان کی فیملی کی نظریں ہیں، ان کے ادارے کی نظریں ہیں، ان کی ٹیم کی نظریں ہیں کہ یہ عدالت ہمیں انصاف فراہم کرے گی۔ ابھی تک وہاں پہ کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اچھا، میڈیا میں ہم اس طرح کی چیزیں سنتے رہے کہ ارشد شریف کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ اس کے پاس ہے، اس لیپ ٹاپ میں یہ چیز ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ لیپ ٹاپ مل جائے گا تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کے پاس لیپ ٹاپ تھا ہی نہیں۔ وہ لیپ ٹاپ کے اندر کوئی ایسی چیز رکھتے ہی نہیں تھے جس کی ان کو روز ضرورت پڑے، جس طرح وہ ولاگز بنائیں یا کوئی بھی اور کام انہوں نے کرنا ہو تو روز اس لیپ ٹاپ کی ضرورت پڑے۔ جب وہ ملک چھوڑ کے گئے تو وہ لیپ ٹاپ لے کے ہی نہیں گئے، ان کا لیپ ٹاپ تو ابھی بھی ان کی فیملی کے پاس ہے۔ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کا لیپ ٹاپ ادھر ہے اور یا لیپ ٹاپ ادھر ہے، اس میں صداقت نہیں ہے، حقائق کے منافی وہ دعوے ہیں۔ دوسری بات، ان کے 2 موبائل فون تھے۔ ایک موبائل فون جو فیکٹ فائنڈنگ مشن یہاں سے گیا تھا کینیا، وہ لے آئے تھے، ان کو کینیا کی پولیس نے دیا، ابھی بھی وہ انہی کے پاس ہے، پاکستانی حکام کے پاس ہے وہ فون فیملی کو واپس نہیں کیا گیا۔ لیکن جو دوسرا ان کا فون ہے، ان کی فیملی کہتی ہے کہ اس کا کچھ پتہ نہیں، اور یہی قوی امکان یہ ہے کہ وہ فون جو ہے وہ کینیا کے حکام کے پاس ہے، یا پھر جو لوگ ارشد صاحب کے ساتھ تھے یا جدھر ارشد شریف صاحب رہ رہے تھے ان کے پاس ہے۔ اس میں 2 کردار خرم اور وقار کا نام آتا ہے۔ ابھی تک ان کے حوالے سے کوئی زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئی، ان کا کیا کردار تھا اس میں، اور ان کے بیانات وغیرہ بھی سامنے آئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کینیا کی پولیس کے جو بیانات ہیں اس میں بھی بار بار ہم نے دیکھا کہ اس میں رد و بدل ہوتا رہا، وہ اپنا موقف تبدیل کرتے رہے۔ لیکن اینڈ سٹوری یہ ہے کہ اس سارے کیس کے اندر ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ہاں، جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ جو دوسرا ان کا موبائل فون ہے وہ ابھی بھی نہ ان کی فیملی کے پاس ہے، نہ پاکستانی حکام کے پاس ہے۔ وہ کس کے پاس ہے؟ کینیا کی انٹیلیجنس کے پاس ہے، ان کی پولیس کے پاس ہے، یا پھر جو لوگ ارشد صاحب کے ساتھ تھے ان کے پاس ہے، یہ نہیں پتا۔ ارشد شریف صاحب کے کیس کو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ میں گئے ہوئے تقریباً کافی عرصہ ہو چکا ہے اور سب کی نظریں ان کے اوپر ہیں، اور ارشد شریف صاحب کا کیس تو ان کی شہادت کے بعد گیا سپریم کورٹ کے اندر، لیکن اس سے پہلے بھی وہ خط لکھ چکے تھے، سپریم کورٹ کو بھی خط لکھ چکے تھے، صدر مملکت کو انہوں نے کاپی کیا، بیچ میں تمام وزارتوں کو، دفاع کو، انٹیریئر کو، دیگر جو ملک کے امپورٹنٹ ادارے ہیں ان کو بھی انہوں نے کاپی کیا تھا اور لکھا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور ارشد شریف صاحب جو ہے اس حوالے سے آگاہ کر چکے تھے، لیکن اس کے اوپر کوئی زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی، اور پھر وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ اور وہ ملک جس وجہ سے چھوڑ کے گئے وہ بھی سامنے ہے، ان کی والدہ کا ایک بیان ہے جو اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہے۔ ارشد صاحب پہ جو مقدمات ہوئے، ملک کے مختلف علاقوں پہ مقدمات ہوئے، غداری کا الزام لگا، مختلف قسم کے ان کے اوپر الزامات لگے، اور پھر ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا۔ پہلے وہ دبئی گئے، پھر وہاں سے وہ کینیا چلے گئے، اور پھر کینیا میں وہ واقعہ رونما ہو گیا۔ تو اب دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ ان کی فیملی ابھی بھی گریف کر رہی ہے، ان کے بچے جو ہیں معصوم بچے یتیم ہو گئے ہیں، ان کے خاندان کا سب سے بڑا لاس ہے۔ جو فیملی کا لاس ہوتا ہے اس کو کوئی کمپریہینڈ شاید ہی کوئی کر سکے، صرف جو قریبی فیملی ممبر ہیں، جو فیملی ممبر ہیں وہی اس دکھ کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ یتیم چھوٹے چھوٹے بچے، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے جب دیکھا تھا ان کو، یقین کیجئے کہ انسان جو ہے وہ اپنا رونا نہیں کنٹرول کر سکتا کہ وہ معصوم بچے جو ہیں وہ اب ایک والد کے بغیر پلیں گے، اور کیا مطلب اس کا جرم کیا تھا؟ ارشد نے کون سی ایسی بات کی تھی؟ کیا وہ کوئی روگ تھا؟ کیا وہ پاکستان مخالف تھا؟ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس کے اوپر اس قسم کے مقدمات ہوئے اور پھر اس کو ملک چھوڑنا پڑا۔ اب یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، حکام کی ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ذرا جلدی سے چلائیں، اس مقدمے کو پیش رفت کریں، کوئی تحقیقات کروائیں، کینیا کی حکومت سے بات کریں۔ ریسنٹلی یہ خبر آئی تھی کہ پاکستان کے جو نگراں وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب، انہوں نے کینیا کے جو وہاں پہ پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے یا جو بھی سربراہ مملکت آئے ہوئے تھے چائنا میں، ان سے اس حوالے سے بات کی ہے، تو دیکھتے ہیں شاید کوئی پیش رفت ہو۔ لیکن امید جو ہے
وہ لوگوں کو سپریم کورٹ سے ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر مقدمہ ہے، انہوں نے ٹیک اپ کیا تھا یہ مقدمہ. تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس مقدمے کی بھی سماعت جلدی کروائیں گے اور مزید اس میں پیش رفت ہوگی اور جو بھی حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے آئیں گے. دوسری جو بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے، عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر سائفر والے مقدمے میں فرد جرم عائد کر دی گئی. اور عمران خان صاحب اب آج عدالت میں گئے تو وہاں سے جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ خان صاحب نے جج صاحب کو کہا کہ قوم کو مبارک ہو کہ سنا ہے کہ نیلسن منڈیلا واپس آ گیا. آئی ڈونٹ نو وہ کس کا ذکر کر رہے تھے، کس کو وہ نیلسن منڈیلا کہہ رہے تھے، لیکن جو یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی تو وہ بڑا ڈرا ہوا ہوگا کہ جی مجھے عمر قید ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور وہ عدالت میں آ کے جناب کوئی ایسی بات نہیں کریں گے. انہوں نے آتے ساتھ ہی جو ہے اس سارے نظام کے حوالے سے بہترین کامنٹ کر دیا. انہوں نے کہا سنا ہے کہ نیلسن منڈیلا واپس آ گیا، قوم کو مبارک ہو. تو انہوں نے تو کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں لیا، فرد جرم ان کے اوپر عائد کر دی گئی. لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلا نے، شاہ محمود قریشی صاحب کے وکلا نے اس مقدمے کے اوپر سٹے لگوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر کی ہوئی تھی. اس کا فیصلہ پچھلے پیر کو، لاسٹ منڈے کو محفوظ کر لیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، جسٹس عامر فاروق کیانی صاحب نے، اور وہ فیصلہ ابھی تک نہیں سنایا گیا ہے. اور یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ فیصلہ نہیں آئے گا فرد جرم عائد ہو جائے گی. اگر وہ فیصلہ آ جاتا تو فرد جرم عائد نہ ہوتی. اور اسی قسم کی صورتحال ہم نے یہ دیکھی توشہ خانہ کے کیس میں جو جج ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں چل رہا تھا. جو چیزیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتی تھیں وہ رک جاتی تھیں، وہ پھنس جاتی تھیں. جب چیز وہاں پہ ہو جاتی تھی پھر عدالت کہتی تھی کہ اب تو وہ ہو گیا وہاں پہ. تو یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا تھا. وہاں پہ سے جو صحافی رپورٹ کرتے ہیں وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ لگتا ہمیں یہی ہے کہ یہ فیصلہ تب تک نہیں آئے گا جب تک فرد جرم عائد نہیں ہو جاتی. اب فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، گواہوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے غالباً 27 اکتوبر کو، اور بڑی تیزی سے یہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے. جہاں پہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ بڑی تیزی سے مقدمہ چلایا جا رہا ہے، دوسری طرف جو تیزی سے انصاف ملنے کا نظام ہے وہ بھی بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے. اب اسحاق ڈار صاحب کو بھی کلین چٹ مل گئی ہے آمدن سے زائد اثاثوں والے مقدمے میں. اور وہ پروسیکیوٹر جو ادھر عدالت میں بتاتے ہوتے تھے کہ جناب بہت زبردست قسم کے ثبوت ہیں ہمارے پاس اور ڈار صاحب کو جناب یہ انہوں نے بالکل یہ کیا ہے اور ان کے خدا نہ خواستہ سزا ہونی چاہیے، اب وہی پروسیکیوٹر کہہ رہے ہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو لہٰذا جناب کلین چٹ مل گئی. اب میاں صاحب کے بھی 2 اپیلیں گئی ہیں، غالباً کوئی ان کی اپیلوں کو بحال کرنے کا مسئلہ وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا ہے، وہاں سے بھی ان کو انصاف مل جائے گا. اور باقی جو اس طرح کے معاملات ہیں اس میں بھی ان کو انصاف فوری ملے گا. مجھے اس لیے لگتا ہے ملے گا کیونکہ ان کی کیس بہت مضبوط ہے، بہت کیس ان کا مضبوط ہے. میں نے ان کا کیس سٹڈی کیا ہے. عمران خان کے کیس آج کل مجھے جس طرح میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ بڑے کمزور لگ رہے ہیں، ان کو کسی مقدمے میں ریلیف نہیں ملے گا، اور وہی ہوا کہ وہ ان کو ریلیف نہیں ملا اس لیے کہ مجھے ان کے کیس کمزور لگ رہے تھے. اور اب مجھے میاں صاحب کے، اسحاق ڈار صاحب کے، ان سب لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ بہت مضبوط لگ رہے ہیں. اور مجھے یہی امید ہے کہ ان کو جتنی جلدی سے انصاف فراہم کیا جا رہا ہے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. اب دیگر جو معزز قیادت ہے ان کے بھی کیسز جس میں میاں صاحب شامل ہیں وہ جلد جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور میاں صاحب جو ہے ان کے لیے میدان جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ بالکل تیار ہو جائے گی. لیکن خان صاحب نے آ کے کہہ دیا جج صاحب کو کہ جناب قوم کو مبارک ہو، سنا ہے کہ نیلسن منڈیلا آ گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خان صاحب کو ان ساری چیزوں کا کتنا پریشر ہے. ایک تصویر یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وائرل ہو رہی ہے. اس تصویر کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ ایکسرسائز مشین ہے کہ جو جیل میں خان صاحب نے منگوا لی ہے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اب مجھے یہاں پہ زیادہ قیام کرنا پڑے گا. تو وہ ان کو ایک ہی کمپلین ہے، جب بھی ان کا کوئی وکیل ان سے ملنے جاتا ہے وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، یار مجھے ایکسرسائز کے لیے جگہ زیادہ ہے. اور اٹک جیل میں ان کو جاگنگ کے لیے بھی تھوڑی سی جگہ مل گئی تھی تو وہ بڑے خوش تھے وہاں پہ کہ یار میں یہاں پہ جاگنگ وغیرہ کر لیتا ہوں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایکسرسائز مشین انہی کی ہے، کب ان کے پاس پہنچتی ہے تو وہ تو اپنی مکمل تیاری کے ساتھ ہیں کہ میں ایکسرسائز وغیرہ کیا کروں گا اور اپنا جو ان کا سسٹم ہے وہ چلاتے رہیں گے اسی طرح. باقی وہ جتنا پریشر لے رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب آگے الیکشنز ہونے ہیں جس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ آپ نے دیکھ رہے ہیں، جس کا مطالبہ نون لیگ کرتی رہی. اب ان الیکشنز میں پی ٹی آئی کا کیا کردار ہوگا، پی ٹی آئی کتنی ہوگی. پی ٹی آئی کو یہ پیغامات بھیجے گئے خان صاحب کو مختلف ذرائع کے ذریعے اور ان کی جماعت کے اندر سے بھی بھیجے گئے اور یا پھر ان کے ذریعے بھیجے گئے کہ خان صاحب سائڈ پہ ہو جائیں اور جماعت کو الیکشن لڑنے دیا جائے. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی، بلہ جو ہے وہ بیلٹ پیپر پہ ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح آزادی سے الیکشن لڑیں گے. آپ نے دیکھ لیا کہ نون لیگ نے جو جلسہ وغیرہ کیا
پھر اس کے بعد پی ٹی آئی نے جو کنونشن کرنے کی کوشش کی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ سارا جو پریشر ڈالا جا رہا ہے وہ پریشر اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ عمران خان کو یہ سمجھا دیا جائے کہ آپ کے ہوتے ہوئے جب تک آپ اپنا جو موقف ہے وہ تبدیل نہیں کریں گے آپ کی جماعت کو ہم بالکل نہیں کھیلنے دیں گے, آپ کی جماعت کو جو ہے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے کسی صورت میں نہیں ملے گی. لیکن کیا اس سے اب بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے, کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ مان جائیں گے اور جماعت جو ہے کچھ مزید چہرے سامنے آ جائیں گے اور وہ انتخابات میں جائیں گے اور پھر چیزیں جو ہے تھوڑی سی بہتر ہوں گی اور 2-3 سال کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ دوبارہ متحرک ہو جائیں گے؟ کیا ایسا ہوگا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. عمران خان صاحب یہ چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی نہیں الیکشن لڑنے دینا تو نہ لڑنے دیں, ہم تو اسی طریقے سے لڑیں گے اور میری قیادت میں ہی پاکستان تحریک انصاف لڑے گی. جس نے لڑنا ہے, جس نے نہیں لڑنا وہ جماعت چھوڑ کے جا سکتا ہے. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی صورتحال ہوگی جہاں پہ عمران خان صاحب بالکل بیک فٹ پہ چلے جائیں اور کوئی اور جماعت کو سنبھال لے اور اسی کی بنیاد کے اوپر یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی جماعت جو ہے وہ الیکشن بھرپور طریقے سے لڑے گی. ابھی تک جتنا ان کو بھرپور موقع دیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ ماضی میں دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا, دیگر لوگ بھی گلے شکوے کرتے رہے, تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے. پر موجودہ جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے یہ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. باقی وہ جو شیخ رشید صاحب جو مطلوب تھے, جن کے اوپر سنا تھا ایف آئی آرز تھیں, جن کو پولیس بھی ڈھونڈ رہی تھی, جو غائب ہو گئے تھے, اب وہ ایک انٹرویو انہوں نے دیا اور انٹرویو دینے کے بعد جناب اب شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ چاندنی چوک راولپنڈی میں ناشتے کرتے پھر رہے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہیں. ان کے انٹرویو کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی, بہت ساری اس کے اوپر باتیں ہوئی, سوشل میڈیا نے بھی اس کے اوپر اپنے اپنے انداز میں اس کا پوسٹ مارٹم کیا, وہ سب کچھ سامنے آ چکا ہے. لیکن یہ جو ہے وہ انٹرویو جو ہے آج کل یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہائی کورٹ سے ضمانت ملے یا کسی اور جگہ سے ضمانت ملے تو اس سے آپ کو گارنٹی ہو جائے گی کہ آپ چھٹ جائیں گے. جس طرح خدیجہ شاہ کو ضمانت ملنے لگتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے, صنم جاوید صاحبہ کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے, تو وہ کوئی ضمانت نہیں. ہاں ایک انٹرویو جو ہے وہ یہ لگتا ہے کہ وہ کافی حد تک ضمانت ہے آج کل ان چیزوں کی, کہ اگر آپ وہ انٹرویو دے دیں تو اس کے بعد جو ہے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اور بہت سارے دوست جو پہلے مطلوب تھے, اب فرق حبیب صاحب کل جا کے مل رہے تھے جہانگیر ترین صاحب سے, تو یہ فرق حبیب تو مطلوب تھا, اشتہاری تھا, اب وہ کدھر گئے وہ سارے مقدمات؟ یا تو بتا دیا جائے کہ انہوں نے کوئی ریلیف مل گیا, ان کو کس قانونی نقطے کے اوپر ان کو ریلیف ملا. لیکن وہ حیرت کی بات ہے, شاید عوام کا شعور اتنا نہیں ہے, عوام سمجھتے نہیں ہے, کم عقل ہیں, تو ان کو شاید یہ چیز سمجھ نہ آتی ہو. یقیناً کوئی لیگل پوائنٹ ہوگا اسی وجہ سے. تو دیکھیں نا وہ لوگ جو چھپتے پھر رہے تھے پولیس سے, وہ چاندنی چوک میں ناشتے کر رہے ہیں, وہ جہانگیر ترین صاحب سے جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اب ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا اس میں, چاہے آپ کے فوج چودھری صاحب ہو جائیں, ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا, ان کو جس طریقے سے پولیس جو ان کے ساتھ کر رہی تھی وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن ابھی ان کے لیے بھی کوئی ایشو نہیں ہے, جو بھی دوست سائڈ پہ ہو جاتا ہے اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوتا. تو یہ وہ کوسچنز ہیں جو بار بار سامنے آتے ہیں. پر اینی وے یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی آئینی قانونی جسٹیفیکیشن ہوگی, جو ہم جیسے لوگ جو آئین اور قانون کو زیادہ نہیں سمجھتے اس وجہ سے ہم لوگوں کو شاید وہ سمجھ نہ آتی ہو. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.